أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ کی 32 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے. 5واں رکوع ہے سورہ مائدہ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. معاشرے میں امن قائم رکھنے کے لیے شر پسند عناصر سے سختی سے نبٹنا اور آہنی ہاتھوں سے ان کو روکنا یہ لازم ہوتا ہے. اگر آپ فساد پھیلانے والے، قتل و غارت کرنے والے، لوٹ مار کر کے لوگوں کو پریشان کرنے والے ان عناصر کو کھلا چھوڑ دیں گے اور ان کے لیے نرمی اختیار کریں گے تو معاشرہ کبھی بھی پرامن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی لوگ خوشحال رہ سکتے. اس سے جہاں معاشرے میں بدامنی ہوگی دیگر بہت سارے مسائل جنم لیتے. اس لیے اسلام نے کچھ سزاؤں کا تصور دیا. اس کو ہم حدود و تعزیرات میں تقسیم کرتے ہیں. کچھ سزائیں ایسی ہیں جو اسلام نے بالکل مکمل طور پر بیان کر دی اور کچھ کا حکم قاضی کی رائے پر چھوڑ دیا ہے. اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ پرامن رہے. اگر معاشرے کے جو چند فسادی لوگ ہیں اور امن کو تباہ کرنے والے قاتل، چور، ڈاکو اس طرح کے لوگ موجود ہیں تو اگر ان کو سختی سے سزا دی جائے گی اور اہنے ہاتھوں سے ان سے نپٹا جائے گا تو معاشرے کے دیگر لوگ محفوظ رہیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہم نے پڑھا. اس میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو اب وہاں سے ایک غلط رسم قتل کا آغاز ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ چونکہ یہ قتل زمین میں فساد پھیلانا ہے، زمین کے اندر امن کی تمام چیزوں کو تباہ و برباد کر دینا ہے، اس لیے ہم نے اس میں کوئی نرمی اختیار نہیں کی اور ایک کسی بے گناہ کا قتل گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے. اس لیے پھر اس کی سزا بھی سخت ہے کیونکہ چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، بہت بڑا ہے. یہ آیات مبارکہ ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فرما رہی. من اجل ذالک، اسی بنا پر کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر بھی یہ فرض کر دیا تھا، انہو من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے کسی جان کو بغیر جان کے قتل کیا، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد کے، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا. یہ ہم نے لکھ دیا تھا. بنی اسرائیل پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام ارشاد فرمایا، عطا فرما دیا کہ اپنی امت کو یہ سمجھا دیں کہ یہ قتل کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے اور کسی ایک جان کو قتل کر دینا ناحق یا زمین میں فساد پھیلائے بغیر، یعنی اس کا کوئی زمین میں فساد پھیلانے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے، پھر بھی اس کو قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے پورے انسانوں کو قتل کر دیا. ومن احیاہا، اور جس نے کسی ایک کو زندگی دی، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو
تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندگی دے دی، کسی ایک کی زندگی بچا دی، کسی کی زندگی کے بچانے کے لیے اس کے ساتھ تعاون کیا، مدد فراہم کی اور اس کی زندگی کو سہولت میسر کر دی، تو فرمایا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کے لیے آسانی فراہم کی۔ تو اللہ اس کو اتنا اجر عطا فرمائے گا، اتنا ثواب عطا فرمائے گا کہ پوری انسانیت کی گویا کہ خدمت کی ہے اس نے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آتے رہے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، پھر ان میں سے بہت سارے لوگ زمین میں، اس کے بعد زمین میں اسراف کرنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ نے جب ارشاد فرما دیا، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بنی اسرائیل اپنے غلط حرکات سے باز نہیں آئے۔ اچھا، بنی اسرائیل نے انبیاء کرام تک کو قتل کرنے کی سازشیں کیں اور قتل کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بڑی بھیانک سازش کی، اور جس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، وہاں پورے پلاننگ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے قتل کرنے کا پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اور انہی کا بندہ جو ہے وہ قتل ہوا۔ تو فرمایا ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ قتل کچھ چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ اس کے باوجود یہ لوگ حد سے تجاوز کرتے رہے اور یہ ان غلط معاملوں میں مشغول رہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہ تو قتل کی صورتحال ہو گئی، اور قتل کی ہم نے سورہ نساء میں 5ویں پارے میں بھی پڑھی، سزا کے حوالے سے، قتل کے قصاص کے حوالے سے، اور پھر دیت کے حوالے سے مسائل کا وہاں ذکر ہوا۔ وہ لوگ جو ڈاکہ زنی کرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں اور لوگوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، ڈاکہ کے دوران ڈکیتی کرتے ہوئے لوگوں کو قتل کر دیا، لوگوں کو مارا پیٹا، یہاں پر اس آیہ مقدسہ میں ان کی سزا کا ذکر ہے۔ انما جزاء الذین، بے شک ان لوگوں کی سزا، یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ اور سزا یہ ہے ان یقتلوا، کہ ان کو چن چن کر قتل کیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا پھر ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، من خلاف، مخالف سمت سے، او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اپنی زمین سے نکال دیا جائے، کسی اور جگہ بھیج دیں کہ یہاں چونکہ یہ فسادی ہے، یہاں اس کا رہنا ٹھیک نہیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ جو ہے جو سزا ذکر کی جا رہی ہے یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، اس سے بھی بڑی سزا۔ یہاں مختلف کیفیات کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی جائے، ڈائریکٹ لڑائی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ برکت کے لیے ہے، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا گویا کہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا ہے۔ تو یہ لوگ جو جنگی فسادی لوگ ہیں، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے۔ اور دوسرا، زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، مختلف طرح سے، کبھی لوگوں کا مال چھین کے لے لیتے ہیں، کبھی جو ہے وہ جتھے کا جتھا آتا ہے آ کے کسی گاؤں پر حملہ کرتا ہے، لوٹ کے لے جاتے ہیں، قافلوں پر حملہ کرتے ہیں، بسوں پر حملہ کرتے ہیں، مسافروں کو لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ مختلف کیفیات ہیں، یعنی جتنی بھی ڈاکہ، چوری اور قتل و غارت کی کیفیات ہو سکتی ہیں، وہ ساری کی ساری اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی مختلف سزائیں یہاں پر ترتیب وار بیان کی گئی ہیں کہ یا تو یہ سزا، یا یہ، یا یہ، یا یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے چوری بھی کی ہے، ڈاکہ زنی بھی کی ہے اور لوگوں کو قتل بھی کیا ہے، تو پھر ان کو قتل کیا جائے گا۔
اور اگر انہوں نے دہشت پھیلانے کی کوشش کی، لوگوں کو قتل کیا اور سر عام جو ہے وہ بے حرمتیاں کیں، تو ان کو سولی پہ بھی چڑھایا جا سکتا ہے، یہ بھی آپشن موجود ہے۔ اور یہ بھی آپشن موجود ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت کاٹ دیے جائے، دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے، بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، تاکہ عبرت کا نشان بن کے اس معاشرے کے اندر لوگوں کو نظر آئیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر دی اور فساد پھیلایا اور قتل و غارت کی۔ چور کی سزا جو ہاتھ کاٹنا ہے نا، اس کے پیچھے بھی حکمت یہی ہے کہ ہاتھ کٹے گا، معاشرے کے اندر نظر آئے گا کہ یہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، یہ چور ہے، تو سب کو خیال ہوگا کہ یار ہم احساس کریں، اپنی خود عزت کا خیال کریں، ہاتھ کٹے ہوئے کو اچھے لگیں گے اور سب کو پتہ چلے گا اچھا یہ چور ہے۔ تو فرمایا اس لیے ان چیزوں سے بچ کے رہیں۔ اور اگر قاضی یہ سمجھے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس کا جرم زیادہ بڑا نہیں ہے، قتل و غارت نہیں کیا، بس ڈاکہ زنی میں شامل ہو گیا تھا، تو یہاں رہنا، اس معاشرے میں رہنا اس کے لیے، کیونکہ یہاں اس کی سہولتیں موجود ہیں، اس کے سہولت کار موجود ہیں، اس کے دست و بازو موجود ہیں، اس لیے یہاں اس کو نکال دیا جائے، تو اس کو کہیں دور پھینک دیا جائے، تاکہ جب وہاں رہے گا تو اس کو احساس ہوگا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ تو یہ ساری سزائیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائیں۔ اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر امن قائم رکھنے کے لیے اور مستقل بنیادوں پر اس کو مضبوط کرنے کے لیے ان سزاؤں کا نافذ ہونا ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر بری صورتحال ہے، لوگ رستے جاتے ہوئے موبائل چھین لیتے ہیں، پرس چھین لیتے ہیں، گھروں کے اندر ڈاکہ زنی کرتے ہوئے قتل و غارت تک کرتے ہیں، اور کئی علاقوں کے اندر جس طرح کچے کا علاقہ ہے یا اس طرح کے پورے گینگ موجود ہیں، اور وہ پوری کی پوری بستیاں آ کر جو ہے وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں اور انہیں دہشت کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ ہمارے ہاں صحیح معنوں میں انصاف نہیں ہے اور صحیح معنوں میں سزائیں نہیں ہیں، سزائیں کتابی شکل میں موجود ہیں، ان کو نافذ نہیں کیا جاتا۔ اگر اسلامی سزاؤں کو نافذ کر دیا جائے تو معاشرہ بہت بہت حد تک پرامن ہو جاتا ہے، اور اگر صحیح مکمل طور پر نفاذ ہو تو معاشرہ بالکل مکمل طور پر امن میں ہوگا۔ اور اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں دیکھیے، آپ بعد میں آنے والے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، بعد میں آنے والے زمانوں میں دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ عرب کے فلاں علاقے سے خاتون چلے گی اور مکہ تک پہنچے گی، اس نے زیور بھی پہنا ہوگا اور اس کو رستے میں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ ایک خاتون جو ہے وہ سفر کر کے آئی اور زیور بھی پہنا ہوا ہے، اکیلی آئی، اور اس کو رستے میں کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ عمر فاروق موجود تھے، ان کی عدالت موجود تھی اور ان کا انصاف موجود تھا۔ جب تک انصاف بغیر کسی استثناء کے، بغیر کسی کو رعایت دیے ہوئے انصاف موجود نہیں ہوگا، اس وقت تک معاشرے میں امن قائم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اتنی سختی سے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر غالب آ جاؤ، انہیں پکڑ لو، اس سے پہلے وہ تائب ہو گئے، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی، گناہ سرزد ہو گیا اور اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، تو اللہ نے توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبولیت کے درجے پر پہنچے گی۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ قبول ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے، لیکن جو لوگوں کا نقصان کیا ہوگا اس کی سزا بہرحال ملے گی، اللہ معاف فرما دے گا۔ اگر لوگ کسی کا قتل کیا ہے تو وہ مقتول کے ورثاء معاف کر دیں گے تو وہ معاف ہو جائے گا، کسی کی چوری کی ہے وہ معاف کر دیتے ہیں تو معاف ہو جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک کہ
اس کی سزا نہیں مل جاتی، یا جس کا اس نے نقصان کیا ہے وہ معاف نہیں کر دیتا۔ اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جس کا تعلق ریاست کے ساتھ ہے، لوگ معاف کر بھی دیں تو ریاست اس کو معاف نہیں کر سکتی، اس کی سزا ہی ہے۔ یہ بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ دہشت گردی، ڈاکہ زنی، قتل و غارت اور اس طرح کے جتنے معاملات ہیں یہ ریاست کی رٹ کو چیلنج کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر ریاست کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے نپٹے اور اس میں کسی طرح کی کوئی رعایت نہ کرے۔ ہمارے ہاں عجیب ہی طرز عمل ہے، اگر آپ جو ہے وہ یہ کام کر لیں تو آپ کے لیے سارے عدالتوں میں بھی انصاف موجود ہے اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا، آپ پر کیس بھی نہیں ہوگا۔ ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اہم واقعہ ہوا ہے اور آپ اس کے بعد آ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں تو آپ پر کوئی ایف آئی آر بھی نہیں ہوگی، آپ کو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ آپ بس جو ہے وہ ایک جماعت سے برات کا اعلان کر دیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم اس واقعہ کی مذمت کرتے ہیں، بس آپ نے پریس کانفرنس کر دی، آپ دودھ کے دھلے ہو گئے۔ اور اگر آپ نے معاشرے کا حلیہ بگاڑا ہے، آپ نے غلطیاں کی ہیں اور آپ نے جرم کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو ایسے تو معافی نہیں ہو سکتی۔ بہرحال جب تک ہم معاشرے کو صحیح معنوں میں انصاف نہیں دیں گے اتنی دیر تک معاشرہ امن میں نہیں آئے گا، نہ ہی معاشی صورتحال بہتر ہوگی اور نہ ہی معاشرتی صورتحال بہتر ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔